لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سامعین کرام، حاضرین مجلس، دینی بلی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، درس کا جو سلسلہ چل رہا ہے کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، حافظ ابن حجر العسقلانی کی کتاب ہے۔ طہارت کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کے درس کا عنوان ہے صفت غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الجنابۃ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل کی صفت، جنابت سے غسل کا طریقہ کیا ہے، اس سلسلے میں آج کے درس میں بیان ہوگا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يده ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے، جنابت کے بعد نہاتے غسل کرتے تو اس طرح آغاز کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنا عضو مخصوص دھوتے، پھر وضو کرتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کی تہ جڑوں میں داخل کرتے، پھر 3 چلو پانی کے بھر کر ایک کے بعد دیگرے سر پر ڈالتے، پھر باقی سارے وجود پر پانی بہاتے، یعنی سارے بدن پر، جسم پر پانی بہاتے، سب سے آخر میں پھر دونوں پاؤں دھوتے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ متن حدیث کے الفاظ مسلم کے ہیں لیکن اسی معنی میں حدیث بخاری میں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو اس طرح سے غسل سے پہلے کیا کرتے، ہاتھ دھوتے اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنا عضو مخصوص دھوتے، ذکر دھوتے۔ اس کے بعد تب پھر وضو کرتے اور وضو کے بعد غسل کو شروع کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب غسل جنابت کرے تو اسی طریقے سے غسل کرے۔ وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ غَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الْأَرْضَ۔ اور بخاری و مسلم میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں اس طرح ہے، پھر اپنے عضو مخصوص پر پانی ڈالتے اور اپنے بائیں ہاتھ سے اسے دھوتے اور ہاتھوں کو زمین پر مار کر مٹی سے ملتے اور صاف کرتے۔ اور ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے، پھر دونوں ہاتھ مٹی سے مل کر اچھی طرح صاف کرتے۔ فیہ وجعل ينفض الماء بيده۔ اس روایت کے آخر میں ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رومال تولیہ پیش کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس لوٹا دیا اور بدن پر جو پانی رہ گیا تھا اسے اپنے ہاتھ سے جھاڑنا شروع کیا، یعنی ثم اتیت، اس طرح سے ہے ومسح بالتراب وفی آخرہ ثم اتیت بالمندیل۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ پھر دونوں ہاتھ مٹی سے مل کر اچھی طرح سے صاف کرتے، اور اس روایت کے اخیر میں ہے فی آخرہ ثم اتیت بالمندیل کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رومال تولیہ پیش کیا، فرد مگر آپ نے اسے واپس لوٹا دیا۔ وفی اور اسی میں ہے وجعل ينفض
مع بیدہ، مگر آپ نے اسے لوٹا دیا اور بدن پر جو پانی رہ گیا تھا اسے اپنے ہاتھ سے جھاڑنا شروع کیا، تولیہ سے نہیں پوچھا بلکہ ہاتھ سے ہی پوچھا۔ یفرغ افراغ سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے پانی جھڑکنے کا، اس کا معنی ہے پانی جھڑکنے کی۔ افرغ یفرغ افراغ باب افعال سے ہے، افراغ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے پانی جھڑکتے تھے، ڈالتے تھے، اڈیلتے تھے۔ یغسل فرجہ عضو مخصوص، اور اس کے ارد گرد کے حصے کو جو رانوں کے ساتھ مہلک ہوتا ہے دھوتے تھے، جیسا کہ ابو داؤد میں وارد ہے۔ مرافق کے لفظ سے یہ مفہوم ہوتا ہے، مرافق مرفق کی جمع ہے یعنی شرمگاہ کا ارد گرد۔ فیدخل ادخال سے یدخل بنا ہے، باب فعال ہے۔ فیدخل اصابعہ، اپنی انگلیوں کو داخل کرتے اپنے سر کے بالوں کی جڑوں تک۔ فی اصول الشعر، اپنی انگلیوں سے سر کے دائیں پہلو والے بالوں میں پہلے ڈالتے اور بائیں جانب بعد میں، تاکہ بالوں کی جڑوں اور جسم کی کھال تک پانی کی قریب پہنچ جائے۔ ثم حفن، دونوں ہاتھوں کو ملا کر پانی بھر کر ڈالتے۔ حفنات، حفنہ کی جمع ہے ہا فا دونوں پر فتح۔ ثم حفنہ، حفنہ کے معنی لب اور چلو کے آتے ہیں، یعنی دونوں ہاتھوں کو ملا کر دونوں ہتھیلیوں کو پانی سے بھرنا۔ ثم افاض الماء، پھر پانی بہاتے یا اڈیلتے، یعنی کھلا پانی جسم پر بہاتے۔ خلاصہ کلام، حدیث مذکور میں کچھ پہلو وضاحت طلب ہیں۔ مختلف احادیث کے ملانے سے وضاحت ہوتی ہے کہ غسل کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھوتے، اس میں تعداد کا ذکر نہیں کہ کتنی بار دھوتے۔ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں 2 یا 3 بار دھونے کا ذکر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرمگاہ کو دھوتے، پھر ہاتھ مٹی پر مار کر ہاتھ صاف کرتے، پھر اسی طرح غسل کرتے جس طرح نماز کے لیے غسل کیا جاتا ہے۔ پھر سر کے بالوں کا خلال کرتے، پھر پہلے سر کے دائیں جانب بالوں میں خلال کر کے پانی کی تری جڑوں تک پہنچاتے، پھر بائیں طرف والے بالوں میں اسی طرح کرتے، پھر سارے جسم پر پانی بہاتے اور آخر میں پاؤں دھوتے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ پہلے ایک طرف ہو جاتے، پھر دونوں پاؤں دھوتے۔ اسی غسل میں کیے گئے وضو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی 2 سنتیں اور نماز فجر کے فرض ادا فرمائے، گویا دوبارہ عصر نو وضو کرنے کی ضرورت و حاجت نہیں۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وضو اور غسل کے بعد چہرے اور ہاتھوں اور باقی بدن پر پانی کے اثرات کو تولیہ رومال وغیرہ سے صاف کرنا ضروری نہیں، کیونکہ بعض روایت میں کپڑے سے پانی خشک کرنے کا ذکر بھی آیا ہے اور وضو کے پانی کو ہاتھ سے جھاڑنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں، اور جس روایت میں ہاتھ سے پانی جھاڑنے کی ممانعت آئی ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ صحیح حدیث کی موجودگی میں ضعیف کی کوئی وقت و حیثیت نہیں۔ بہرحال غسل جنابت میں پہلے ہاتھ دھوئے، پھر شرمگاہ دھوئے، پھر وضو کرے، پھر غسل کو شروع کرے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ غسل کے کرتے وقت ان باتوں کا خیال کرے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق غسل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔